یہ ماہ سیام آئے گا تو کیسے کیسے نکلیں گے دین سکھانے والے۔ اب تو سارا سال جو لوگوں کو ڈانس سکھاتے ہیں رمضان میں وہ دین سکھانے آ جاتے ہیں، اور کیسے کیسے روپ اور کیسے کیسے چہرے جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ سارے دین سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی نہیں سیکھ پاتا، اس لیے کہ دین لفظوں سے نہیں سکھایا جاتا، دین عمل سے سکھایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ظاہری زندگی اس دنیا کے اوپر جو حضور گزار کے گئے ہیں کتنی ہے؟ 63 سال۔ 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ یار کسی کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب کرنا، حضور کا یہی کام تھا نا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، اور تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ 40 سال گزر گئے، ابھی تک دعوت دین ہی نہیں دی، اعلان ہی نہیں کیا۔ ہاں محبوب، 40 سال تک تیرے کردار کا سحر ان کے سینوں میں، ان کی روحوں میں اتر جائے، پھر آپ بولیں گے تو پھر کردار کی چمک اور روشنی اتنی ہوگی تیری بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو 40 سال تک حضور کے کردار کی چمک لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتی رہی، اور پھر 40 سال کے بعد حضور نے جو ہے وہ کوہ صفا پہ سب کو بلایا اور بلا کے کہا، لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ تو کہا میری سچائی پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ہی۔ تو یہ کردار تھا جس نے لوگوں کو ماننے پہ مجبور کیا۔ حضور آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور ان کے جبڑے بھی کاٹے جا رہے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں پھر کاٹے جا رہے ہیں۔ جبریل امین سے حضور نے پوچھا یہ کون لوگ؟ تو عرض گزار ہوئے ہؤلاء خطباء الفتنہ، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، جن کی زبان سے نکلتے ہوئے انگارے قوم میں آگ لگا دیتے تھے اور لوگوں میں تفریق، تشدد اور افتراق کے بیچ ہوتے تھے۔ یہ منبر اور محراب کی ذمہ داری انتہائی حساس ذمہ داری، یہ خلق خدا کی اصلاح اور امت محمدیہ کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے لوگوں کو بدی سے نکال کر کے نیکی کا راستہ دکھایا جاتا ہے، لیکن اس حساس منصب کو جو نہیں سمجھتے اور اس کو اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو منبر و محراب کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اتنی سخت وعید کی گئی کہ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جائیں گی، ان کے جبڑے کاٹے جائیں گے، پھر صحیح ہوں گے، پھر کاٹے جائیں گے، یہ مسلسل ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو حضور نے پوچھا کہ کون ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں۔ اللہ اکبر، جو کہتے تھے ان کا اپنا عمل اس پہ نہیں تھا، تو اپنا عمل جب خود ہم اس پہ نہیں رکھیں گے تو وہ اثر انداز نہیں۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جناب یہ بچہ ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ نماز پڑھے۔ چلو میں نہیں پڑھتا، ہم نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھیں؟ آپ خود پڑھیں، گھر میں مصلی بچھائیں تو خود بخود اولاد کو ترقی ہو۔ ہاں زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ، ایسی مثالیں بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی نالائق بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اچھے لوگوں کی اولادیں بھی بگڑ جاتی ہیں، اور بعض اوقات برے لوگوں کی اولادیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، لیکن ضابطہ یہ نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں، برے لوگوں کی اولادیں بری ہوتی ہیں۔ جو ماں باپ کا عمل ہو اس کا عکس اولاد پہ پڑتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو عملاً اپنے رویے خوبصورت بنانا چاہیے تاکہ وہ منعکس ہوں اولاد میں۔ تو اسی طرح ہمارے خطباء جو منبر و محراب کے وارث ہیں، انہیں زیادہ اس بات پہ توجہ دینے کی بجائے کہ میں گفتگو کو مرتب کروں، دلائل سے مزین کروں، کس موقع پہ شعر پڑھنا ہے، کس موقع پہ نہیں پڑھنا ہے، کہاں آواز کو اونچے لے جانا ہے، کہاں آواز کو مدھم رکھنا ہے، کہاں نعرہ لگوانا ہے، کہاں نہیں لگوانا، کہاں ہاتھ کھڑے کروانے، کہاں نہیں کھڑے کروانے، اس بات کو چھوڑے، ساری توجہ وہ اپنے کردار پہ دے۔ پھر کردار کے اندر سے پھوٹ کر جو گفتگو نکلے گی سامنے رکھی، اور ایک موتی نکال کر کے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے، اور اس وقت دنیا کے اوپر جو قیمتی ترین موتی ہیں ان میں سے ایک موتی یہ میرے پاس ہے۔ خیر اس نے اپنا سامان سمیٹا تو اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں لالچ آ گئی
تو اس نے اس جوہری سے کہا کہ جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا واہ واہ کیا اچھا ہوا، میں بھی تو بمبئی جا رہا ہوں، تو چلو اکٹھا سفر ہوگا۔ وہ جوہری سمجھ گیا اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ میرا ہم سفر تو نہیں ہے، اس کا دل آ گیا ہے اس موتی پہ اور مجھ سے ہر صورت یہ موتی چرانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا آ جائیے کوئی بات نہیں۔ سفر چلتا رہا، رات ہوئی، جب سامان اتارا اور سونے کی تیاری کی تو وہ جو اس نیت سے ساتھ ہم سفر بنا تھا اس نے بھی اپنی قمیض اتار کے لٹکا دی، اس جوہری نے بھی۔ اس جوہری نے یوں کیا کہ نظر بچا کے وہ ڈبیا قیمتی موتی والی نکال کر کے اس کی جیب میں ڈال دی اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ جب یہ خراٹے لینے لگا تو چور اٹھا، اس کا سامان ٹٹولا، اس کی جیبیں دیکھی، سارا دیکھتا رہا، خیر دن چڑھ گیا۔ جوہری اٹھا، اس نے نظر بچا کر کے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے وہ موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ صبح جب ناشتے پہ بیٹھے تو اس چور نے باتوں ہی باتوں میں بات کی، وہ آپ کے موتی کی چمک شمک نظر نہیں آئی رات۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا نہیں میرے پاس ہی تو تھا، وہ جیب سے نکال کے سامنے رکھ دیا۔ دل ہی دل میں بڑا حیرت زدہ ہوا، میں نے تو سارا ٹٹولا، یہ اگر کہیں تھا تو مجھے کیوں نہیں ملا؟ چلو آج سے۔ اگلا دن آیا تو پھر اس نے قمیض اتار کے رکھی اور اس نے نظر بچا کے اس کی قمیض میں وہ موتی ڈال دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ ساری رات اس کے سامان میں، اس کے لباس میں تلاش کرتا رہا اور وہ مزے سے سویا رہا۔ صبح اٹھا اور نظر بچا کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ناشتے پہ پھر بات کی کہ وہ آج بھی کوئی چمک شمک دکھائی نہیں دی۔ اس نے کہا میرے پاس ہی تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، دل ہی دل میں سوچا چلو کل سے۔ اس نے پھر ایسے کیا اور یہ ساری رات اس کا سامان ٹولتا رہا پوری تفصیل کے ساتھ۔ خیر جب صبح ہوئی تو اس نے پھر نظر بچا کے اپنی جیب میں وہ موتی رکھ لیا تھا۔ تو اس نے پوچھا وہ رات والا موتی آپ کا نظر نہیں آیا جس کو آپ کہتے تھے چمکتا ہے؟ کہا وہ ڈبیا میں رکھا ہے اس لیے چمک دکھائی نہیں دی، تھا تو میرے پاس ہی، اور جیب میں ہاتھ ڈالا سامنے رکھ دیا۔ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں روز اس کی جیب ٹٹولتا ہوں، سامان بھی دیکھتا ہوں، یہ رکھتا کہاں ہے؟ میں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا سچ بتاؤں میں تیرا ہم سفر نہیں تھا، میں چور تھا، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ میرے بھی استاد نہیں، مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ میں ساری رات ٹٹولتا رہا اور 3 دن ہو گئے مجھے، میں نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، آپ کا سامان کھول کھول کے دیکھا ہے، آپ کا لباس الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن مجھے ملا ہی نہیں، یہ رکھتے کہاں تھے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا لوگوں کی جیب میں ٹٹولتے رہے، اپنی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا۔ بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہا تم کہاں اسے ڈھونڈ رہے ہو، ذرا اندر بھی اتر کے دیکھو، اندر اترو گے تو اس کا سراغ مل جائے گا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ جب اپنے اندر اترو گے تو پھر سراغ زندگی۔ لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ امت مر رہی ہے، معیشت کے ایٹم بم گرا دیے گئے ہیں، بے غیرت حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں پوری دنیا کے اسلامی ممالک پر، اور مغرب نے سمجھا ہے کہ اب مسلمانوں کے سینے سے حضور کا پیار کھرچ لیا جائے گا۔ معاملہ اس کے برعکس ہے، تم سمجھے ہی نہیں ہو، ان کے سینے سے حضور کی محبت کھرچی نہیں جا سکتی، حالت ہنگامی بھی ہو، یہ جب بھی بولتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ بولتے ہیں۔ بچانے والا ہے، روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا، تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے
اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ وہ ایک مسرت، ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نپ گیا، سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی، اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا۔ فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، تو بعض کو 10 گنا، بعض کو 70 گنا، بعض کو 100 گنا، بعض کو 700 گنا، تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں۔ جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا؟ سخی اتنا بڑا ہو تو پھر کیا عطا کرے گا؟ بلکہ بعض نے اس کو عجزی بہی کی بجائے عجزہ پڑھا ہے بصیغہ مجہول، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ باقی اعمال کی جزا جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی، جنت والا جو مل گیا پھر جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں۔ تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو خوش نصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں۔ تو میں اور آپ اس ماہ انور کو، اس ماہ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں، ہماری غلاظتیں گناہوں کی مٹ جائیں، ہمارا سینہ صاف ہو جائے، ہم اہل ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں، ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے، تکبر سے، بخل سے، ریا سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے۔ روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں، اور روزے کی برکات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں، تو ہم روزے کے بعد بھی، ماہ صیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر، ایک تازگی لے کر، ایک نور و روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے، اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو اللہ اس ماہ صیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ صیام ہماری زندگی کی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ عاشق بے غسل ان لکڑیوں کو بھی نہیں چھوتے انہوں نے حضور کے بدن سے ابھی چھونا ہے، تو کیا کوئی اس نبی کے، اس پیغمبر کے خاکے بنائے تو وہ امت چین کی زندگی جی سکتی ہے؟ تو کیا ہمارا صرف اتنا ہی فرض ہے ہم فیس بک پہ احتجاج کر دیں اور وہ ہر 5 سال کے بعد، ہر 3 سال کے بعد یہ حرکت کریں تو ہم بس اس پہ کفایت کریں اور کافی ہو جائے؟ نہیں، ہمیں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے آخری سانس تک جنگ کریں۔